ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ میرے محترم بزرگ اور دینی بھائیو، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے کے اندر بھی محبت کا اظہار ہوتا تھا جس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہیں مانتا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ نبی کے نام لیوا، نبی کے چاہنے والے عاشقان رسول لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں ہیں۔ اس زمانے میں جو لو کا مسئلہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مسئلہ تھا، تو اس زمانے میں اظہار کرنے کے لیے یہ جملے کہے جاتے تھے کہ لکا مالی فدا و لکا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان اور میرا مال آپ کے لیے قربان ہے۔ پھر کبھی کہا جاتا تھا کہ لگا ابھی فدا، لگا ابھی و امی فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا آپ پر قربان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ کیوں ضروری تھی؟ یہ کوئی ایک موقع آتا تھا اور موقع کی مناسبت ہی سے کوئی آدمی اظہار کرتا ہے، جیسے کسی سے دوستی ہو گئی، تعلق ہو گیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا اظہار بھی کرا۔ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب الیہ، جو شخص جس سے محبت کرتا ہوگا اس کا حشر اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ فرمائے۔ صحابہ یہ حدیث سننے کے بعد بہت خوش ہو گئے، خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے کہ اپنے جان، مال، ماں، باپ، سب سے زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس لیے وہ سمجھنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمیں خوش کر دیا کہ ہمیں جتنی محبت ہے اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ یہ خوشی کی بات ہے، لیکن حالات بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا، الفاظ باقی رہے، جملے باقی رہے، حقیقت نکل گئی۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے، اور حکم دیا پہلے سلام کا طریقہ بتلایا گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام، آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اب یہ الفاظ اور جملے جو ہے ختم ہوتے 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 ہم حیدرآباد کے نظام کے علاقے کے ہیں، تو اب وہ کیا ہو گیا، اب زبان بند ہو گئی، اشارے شروع ہو گئے۔ اب کوئی جھک کے کر رہا، کوئی پیٹ میں منڈی ڈال کے کر رہا، کوئی نیچے سے فرشی سے لے کے وہاں تک کے کر رہا، لیکن جو جملہ بولنا تھا وہ ختم کر دیا اس نے۔ اب لفظ سلام غائب ہو گیا، اب اشارے یعنی جو ہے جاری ہو گئے، دور بدلتا ہے اور اس کے اعتبار سے کچھ چیزیں تبدیل کی جاتی ہے، لیکن اس میں سے روح نکل جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے کے اندر جو محبت کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں الفاظ ہیں، جملے ہیں، بہترین ایٹریکشن ہے، بہترین اظہار محبت ہے، لیکن روح نکلی ہوئی ہے۔ پیغام کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا؟ اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کی سراپا زندگی سنتوں کے مطابق دیکھی جائے گی، جب دعوت تمہارا صحیح ہے، ورنہ تم اس دعوے کی دلیل نہیں دے رہے ہو
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا لو کے لفظوں کو بہت استعمال کیا، اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، دنیا بھی بنا بنا لی ہے، دنیا بھی بنا لی ہے، عقبہ بھی بنا لی ہے۔ بہت سارے اشعار ہیں اس میں، آپ کے 10 منٹ میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور مدینہ مسجد میں آ کے مدینے سے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی ایک تاثر اور ایک پیغام لے کے جائے گا۔ اس شمع رسالت سے لو جس نے لگائی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے محبت کی ہے، وہ محبت کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دنیا بھی بنا لی ہے اور عقبہ بھی بنا لی، دنیا اور آخرت دونوں بنا لیا انسان نے۔ وہ جو محمد سے دعویٰ کرتا ہے محبت کا، وہ نہ دنیا میں ناکام ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ناکام ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیروں میں بیڑیاں آ جانا، محبت رسول کی، عشق رسول کی، بریک لگ جانا۔ اسی لیے کسی شاعر نے دوسری جگہ کہا کہ نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، نہ پوچھ دل سے دل ملنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، محبت بڑھتے بڑھتے پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، پیروں میں بیڑیاں آ جاتی ہے، یہ قدم غلط اٹھ نہیں سکتے، آنکھوں کا استعمال غلط نہیں کر سکتا، طاقت کا استعمال غلط نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں محبت رسول اور عشق رسول نہ ہو۔ لیکن ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، نادان کی محبت جی کا جنجال، ہے نا؟ کچھ لوگ جو ہے کسی بزرگ کی خدمت کر رہے تھے، کوئی ہاتھ دبا رہا، کوئی پیر دبا رہا۔ اب ایک نادان نے دیکھا کہ کوئی جگہ خالی دکھی نہیں رہی، اب یہ تو محبت میں جو ہے ان کی خدمت کر رہے تھے، یہ بھی بیچارہ آگے بڑھا اور جگہ تلاش کرا تو اس کو پیٹ کی جگہ خالی دکھی، بولے یہ بڑا اوپن ایریا ہے، اب انہیں نے دبانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پہلے جو دبا رہے تھے ہاتھ پیر سر تو اس سے سکون معلوم ہو رہا تھا، اب انہیں پیٹ دبانا شروع کر دیا تو کیا بولیں گے آپ؟ اب وہ چیخ رہے ہو، ارے یہ کیا کر رہا میاں؟ بولے تکلیف ہو رہی، تکلیف ہو رہی۔ تو انہیں کیا بول رہا؟ ان سب کو منع نہیں کر رہے، میرے کو کہیں کو منع کر رہے ہو؟ اس کو بولتے ہیں نادان کی محبت جی کا جنجال۔ تو محبت رسول میں آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کا مذاق نہیں ہو رہا، کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو نہیں ہوئی، یہ سوچنا ہے اس کو اور اعتدال پر آنا ہے۔ محبت کا، عشق کا کہاں آپ کو اظہار کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے۔ اب ایک بچی جا رہی، آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو سر پھرے دفنگے لچے بچے جو ہے کالجوں کے سامنے کھڑے رہتے، سیٹی بجاتے رہتے، اس کو دیکھتے رہتے، گھورتے رہتے، اس کے پیچھے چلے جاتے۔ تو بات بچیاں جو ہے بڑی جلی ہوتی ہے، آج کل جو ہے بچیاں بھی کراٹے سیکھ رہی ہیں، تو نقصان ہو جاتا بعد وقت ایسے کو چھیڑے تو کراٹے والی، تو انہیں چپل نکال کے بتاتی۔ آپ بولیں کہ میں تو محبت کر رہا تھا آپ سے، ایک طرفہ محبت اور ایسی محبت جس محبت کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تم خود سمجھو، تمہیں محبت کرنا بھی نہیں آتی، تم کو محبت سیکھنا ہوگی، اور کس سے محبت کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ارے دنیا کے کسی انسان سے تجھے دوستی کرنا ہے، محبت کرنا ہے تو وہ
سیکھنے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنا وہ صحابہ کی زندگی سے دیکھنا پڑے گا، وہ تابعین تابعین بزرگان دین اولیاء اکرام کی زندگی سے دیکھنا پڑے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مذاق اگر کسی نے اڑایا، کوئی محبت کا مذاق اڑاتا ہے وہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جسے سچا عشق رسول ہے، جسے سچی محبت رسول ہے۔ اب وہ لگا مانی فدا، لگا روئی فدا، لگا حبیب وہ ہوگی فدا، اس زمانے میں یہ نعرہ تھا دوسرے معنی میں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان اور مال آپ پر قربان ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آیا آئی لو محمد، یہ اس میں کوئی کشش بھی نہیں ہے۔ یہ انگریز کا لفظ، انگریزی کا لفظ جو ہے لو، اس میں کوئی کشش نہیں۔ آئی لو بولتے نا بہت آسان ہے، لیکن لو پیدا ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور لفظ محبت آپ ذرا ادا کرو، لفظ محبت، محبت تو ہونٹ جو ہے 2 مرتبہ ملتے اور ہونٹوں کا کنیکشن آئیں گے، دل کا کنیکشن آئیں گے۔ محبت رسول میں سرشار ہو کر زندگیاں کیسی گزاری انہوں نے، ان کے لیے جان دینا بھی آسان تھا اور مال دینا بھی آسان تھا۔ انہوں نے حق ادا کر کے بتایا اور ہم مذاق کر کے بتایا۔ اب یہ جو بینر محمد کا لگایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی غلطی شاید کسی وجہ سے ہو گئی ہمارے نوجوانوں سے، 10 غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی ایک غلطی ہے۔ آپ غور کرو وہ جن کے بینر ہیں اس نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نہیں، اور ہم جب بھی محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر لفظ محمد پورا نہیں ہوتا۔ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے اور لکھنا بھی واجب ہے۔ آپ ادھورا لکھو گے تو اعتراض کرے گا علم والا، عشق والا جو ہے۔ آئی لو محمد کو کہاں استعمال کرنا؟ کسی کے جذبات بھڑکانے کے واسطے، کسی کو چھیڑنے کے واسطے، کسی کو تکلیف دینے کے واسطے۔ اور وہ جو بینر لگا ہوا ہے، وہ جو جھنڈا لگا ہوا کچھ دنوں کے بعد گر گیا اور کسی کے پیروں میں آ گیا، کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ کیا معنی ہے؟ جذبات میں آقا کے وہ بھی آئے، لیکن ان کے جذبات کیسے تھے؟ 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنگ کے میدان میں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے تم چھوٹے ہو۔ انہوں نے اپنے ایڑیوں پہ کھڑے رہے، پنجوں پہ کھڑے رہ کر یہ بتایا یا رسول اللہ ہم بڑے ہیں، یا رسول اللہ ہم بڑے ہیں۔ ارے وہ مرنے کو تیار ہے، چھکنے کے لیے نہیں تیار تھا، وہ جان دینے کے لیے پنجوں پہ کھڑے رہ رہا ہے۔ اظہار محبت اس کو بولتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے کے اندر فتنوں سے بچانا، فتنوں سے بچنا ہر امت مسلمہ کا کام ہے۔ کوئی اگر نادانی کر رہا ہے تو آپ اسے محبت سے سمجھائیں گے۔ یہ جذبات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ احساسات کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اگر محبت رسول آ جائے، خدا پاک کی قسم آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ایک محمدی بتاؤ مجھے، ایک عاشق رسول بتاؤ مجھے، ایک غلام محمد مجھے بتاؤ جو گھر میں 100% اللہ کے رسول کے طریقے پہ خوشی اور غمی میں چل کے بتاتا ہے۔ نہیں بتا سکتے آپ، نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ماحول ہم نے نہیں رکھا ہے، ماحول سنتوں کا ہم نے نہیں بنایا ہے، محبت رسول کا ماحول گھروں میں نہیں بنایا ہے۔ ارے ہمارے گھر میں کھانا نبی کے طریقے پہ نہیں کھایا جاتا ہے تو دوسری ساری باتیں تو چھوڑی دو۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وطن میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وطن میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو۔ خالی لباس سے یہودی نہیں بنتا، گھر کی ڈیکوریشن سے، گھر کے زیب و زینت سے، تہذیب اور تمدن کے نکال دینے سے۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان کو کھڑے کرو، کون اس کو کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے، یہ مسلمان ہے؟ اس لیے کہ نہ اس کا ظاہر ویسا ہے نہ باطن ویسا ہے۔
اور ایک بات ذہن میں رکھو، لوگ بولتے ہیں مولانا ظاہر سے کہا رکھا ہوا ہے، دل میں اپنے محبت ہونا، بس اس پہ رسول بہت رغبت اچھا ہے۔ ارے قرآن بول رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی گناہوں سے بچو، غلط سے بچو۔ جہاں شک ہو جاتا ہے کہ انہیں چھگن ہے کہ مگن ہے کہ مسلمان ہے، اس سے بچو نا بھائی میں۔ ارے تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس حالت میں، اور بعد میں تمہارا پائجامہ کھول کے دیکھے تو سمجھ میں آئے وہ مسلمان ہے، اتنا چھپا کے رکھتے مسلمانیت کو، اور اتنا دیکھنے کی نوبت آتے ہیں آپ اپنے ذہن پر عشق رسول اور محبت رسول کا جو جذبہ ہے وہ جس دن پیدا کر دو گے، خدا پاک کی قسم اس کی مثالیں آپ کو غزہ کے نوجوانوں میں ملیں گی، آپ کو فلسطین کے بارڈر پر ملے گی، ان مسلمانوں میں ملے گی کہ وہ جن کے میدانوں میں خطرات میں ساری چیزوں میں ایک نماز نہیں چھوڑتے، ایک نماز نہیں چھوڑتے۔ اگر پانی نہیں ملا تو تیمم سے اپنے وضو کا بدل تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے سارے نوجوانوں میں اگر آپ کھڑے ہو کے کسی کو پوچھئے 1000 نوٹ کا جو ہے اعلان کر دیجیے کہ بھائی جس نے تیمم کا طریقہ بتا دیا تو میں اس کو 1000 روپے دوں گا، شاید پوری مسجد میں 2 یا 5 ملیں گا۔ تیمم بھی نہیں معلوم لفظ تیمم کیا ہے، ابھی یہ تو جانے دو۔ پرسوں مجھے ایک شخص کو میں نے سمجھا رہا تھا آپ وضو کیجئے، اس کے بعد نماز کیجئے، پڑھیے فلاں چیز، 35 سالہ نوجوان تھا، تو میں اس کو یہ جب کہا ٹائم کی وجہ سے میں تفصیل نہیں، وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ وضو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے بھائی 40 سالہ زندگی ہے، تم نے کبھی وضو نہیں دیکھا، وضو کرا نہیں، آپ کی عید کو بھی نہیں جاتے، ٹھیک ہے؟ اتنی مسلمانوں کی دین سے دوری ہے۔ تیمم کے لفظ کو سب نے سنا ہوگا، لیکن تیمم کر کے بتاؤ بول کے بولو آپ، یہ تیمم وضو کا بھی بدل ہے، یہ تیمم ناپاکی میں غسل کا بھی بدل ہے، اور بہت آسان ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماحول میں جب امت مسلمہ اور ہمارے نوجوان بہک رہے ہیں، ذرا ہم کو بہت عشق ہے، بہت محبت ہے، تو تھوڑا کنٹرول کرنے کے سلسلے میں اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں تھوڑی سی کوشش کرو، اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ تمام قوم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔